بھی رہتا، ثواب بھی جاری رہتا۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بار میں پہلی بار جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں یونان گریس گیا تھا، پہلی بار یورپ کے اس ملک میں گیا، جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو میرے لیے بڑی انوکھی بات تھی کہ اتنے لوگ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے آئے کہ میں حیران ہو گیا، میں یورپ آیا ہوں یا پاکستان کے کسی شہر میں ایئرپورٹ پر اترا ہوں۔ اچھا، بہت سارے افراد آئے، لیکن جتنے آئے سب کے ہاتھ میں ایک ایک گلدستہ تھا۔ اتنے گلدستے دیے کہ جس گاڑی میں مجھے جانا تھا وہ گاڑی گلدستوں سے بھر گئی۔ اچھا، جب گلدستے بھر دیے تو میں نے بٹھا لیا سب کو پھر اجتماع میں نے کہا پہلے بتائیں یہ کتنوں کے ہار لائے ہیں؟ وہاں تو یوروز میں ہے نا، پاکستان میں تو روپوں میں چیز ملتی ہے، وہاں یوروز میں ملتی ہے۔ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کے آپ نے گلدستے خرید لیے اور مجھے دیے، میری گاڑی میں میں لے کر بھی نہیں جاؤں گا پاکستان، لیکن اگر آپ سارے مجھے ایک ایک کتاب دیتے تو میرے پاس کتنی ساری کتابیں جمع ہو جاتی ہیں، میں بیان ختم کرتا، ملاقات میں ساری کتابیں بانٹ دیتا، سب کے گھروں میں علم دین پہنچ جاتا۔ اچھا، میں نے یہ بات کر لی اور میں بھول گیا۔ ایک سال بعد میں پھر یونان گیا۔ اب یقین کریں جب ایئرپورٹ سے باہر نکلا، کثیر اسلامی بھائی لینے کے لیے آئے تھے، سب کے ہاتھ میں ایک ایک کتاب تھی۔ اچھا، سب نے یاد رکھا تھا، میں بھول گیا تھا، سچی بات ہے۔ جب انہوں نے مجھے تحفہ دینا شروع کیا نا، میں نے کہا ہاں پچھلی بار میں نے ان کو عرض کیا تھا، اور اس سال یہ سارے ہار کی بجائے، گلدستے کی بجائے یہ لے کر۔ اب ہم نارملی سوچتے نہیں ہیں کہ یار کسی کو کیا تحفہ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ امام صاحب کو تحفہ دینا ہے تو جان نماز کا ہی تحفہ دینا ہے۔ ایک امام صاحب کیا 50 جان نمازوں پر نماز پڑھیں گے؟ وہ کریں گے کیا جان نمازوں کا؟ ہم دیتے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو سفید سوٹ ہی دینا ہے۔ امام صاحب کو سوٹ تو دے دیا آپ نے، سلائی کے بھی تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا۔ اب ہم میمن ہیں، یہاں بھی ہوں گے کچھ، ہمارے ایک عجیب رواج ہے، جس نے عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، میں شربت کی کمپنی کا نام نہیں بولوں گا کیونکہ یہ لائیو بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ فلاں کمپنی کا شربت دینا ہی دینا ہے۔ اب چاہے وہ شوگر کا مریض ہے، 40 شربت کی، ایک بار میں حج پہ جا رہا تھا، 40 شربت کی بوتلیں جمع ہو گئی، رشتہ دار آئے سب نے ایک ہی بوتل دی۔ اب کیا کروں میں؟ کوئی اسٹال لگاؤں اس کا، یا اسٹور والے کو جا کر کہوں کہ بھائی یہ ساری بوتلیں، ساری زندگی بھی شربت پیتا تو ختم نہیں ہوگا بھائی۔ تو ہم تحفہ دیتے وقت شوگر کا، اب ڈاکٹر منع کرتے مٹھائیاں نہ کھاؤ، اور جس کو دیکھو مٹھائی کا ڈبہ تحفے میں دینا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں خدا نہ خواستہ کوئی اپنے لیے تحفے کی راہ نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ جب بھی کسی کو تحفہ دیں، وہ تحفہ دیں جو اس کے کام آئے اور ہمیں بھی اس کا ثواب زیادہ ملے۔ مثال کے طور پر کسی عالم دین کی، امام صاحب کی خدمت کرنی ہے تو پہلے تو میں مشورہ یہ دوں گا، سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ جتنے کا تحفہ دینا چاہتے ہیں اتنے روپے لفافے میں ڈال کے ان کو پیش کر دیں۔ اب انہوں نے جو لینا ہے، اب کو جان نماز چاہیے جان نماز لے لیں گے، سوٹ چاہیے سوٹ لے لیں گے، آپ کے تحفے کا ان کو فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی کسی کو عام طور پر عید پر یا دیگر چیزوں پہ جو تحفہ دیتے ہیں، میرا مشورہ ہے ایک آدھ ہار پہنا لیا ٹھیک ہے، بہت سارے ہار کی بجائے ہم اس کو کوئی کتاب تحفے میں دیں، علم دین پھیلے۔ امیر اہل سنت دیکھیں نا کتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ بریانی بھی کھلائیں غوث پاک کے نام کی، اور کچھ غوث پاک کے نام کے رسالے بھی تقسیم کر دیں۔ غوث پاک کا میسج بھی تو گھر میں جائے نا کہ پیران پیر کی زندگی کیسی تھی یہ بھی پڑھ لو، اور غوث پاک کے نام کی بریانی بھی کھا لو۔ تو لنگر جو ہے ہمارا جو ہوتا ہے لنگر غوثیہ رضویہ، وہ بھی ہونا چاہیے، تقسیم رسائل بھی ہونا چاہیے۔ پھر دوبارہ کہہ دوں، ہار پہنانا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اگر اچھی نیت سے ہو کوئی ناجائز نہیں ہے، مگر زیادہ فائدہ کس میں ہے وہ اب امید ہے کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔
جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق، شوق اور با ادب بیٹھ کر بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب ذرا آپ سوچئے، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہماری تمنا ہے کہ کسی نیک بندے سے، اللہ کے کسی ولی سے، علماء سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اچھے نیک لوگوں سے ملاقات کی تمنا ہونی چاہیے اور ان سے دعائیں بھی لینی چاہیے، مگر آج دو بڑے پرابلم ہیں۔ ایک تو علماء سے، دینی شخصیات سے وہ شوق نہیں ہوتا ملنے کا جو دنیا داروں سے، دنیا میں جو مشہور ہوتے ہیں، چاہے وہ کھلاڑی ہوں، اداکار ہوں، گلوکار ہوں، لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی نصیب کی بات ہے۔ کچھ ماشاءاللہ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو علماء کرام سے اور نیک لوگوں سے ملنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جن کو نیک لوگوں سے آج ملنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اب دعائیں کروانے کی بجائے ایک فرمائش کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت بس وہ آپ کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانی ہے۔ اللہ کے بندوں، اگر کسی نیک شخص سے ملاقات ہو ہی گئی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے دعا کروائیں۔ یہ موقع ہے اپنی مغفرت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، جس پریشانی میں وہ پریشانی کے لیے دعا کرائیں۔ مگر آج ایسا لگتا ہے کہ حضرت کوئی دعا دیں نہ دیں، بس ایک سیلفی دے دیں۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو برائے کرم ان مواقع سے فائدہ کروانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بروز قیامت وہ کون سی ہستی ہوگی کہ جس سے ہر کسی کو ملنے کی تمنا ہوگی؟ وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، ون اینڈ اونلی پرسنالٹی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ وہ ذات ہے جس سے سارا عالم، سارے مسلمان ملنے کی تمنا کیے ہوئے ہوں گے۔ اچھا کیوں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ آقا کی ہی تو رسائی ہے اور کسی کی تو بننی نہیں نا۔ بہت سارے انبیاء کے پاس اہل محشر جائیں گے کہ ہماری سفارش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے کچھ عرض کر دیں، مگر کوئی نہیں کر سکے گا۔ اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں نا، سمجھاتے بھی ہیں، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ سب کے پاس گئے نا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا تمہارے لیے سارا محشر گھومتا رہا، اور آخر جب آپ کے قدموں میں پہنچے تو آقا نے نہیں کہا کہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے نبی کیا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ آقا نے نہیں کہنا کسی اور کے پاس جاؤ۔ نبی پاک فرماتے اور لوگوں سے ہو کر جب اہل محشر آئیں گے تو آقا فرمائیں گے انا لہا، انا صاحبکم، آج میرے غلاموں میں اسی دن کے لیے ہوں۔ اور نبی پاک شفاعت فرمائیں گے۔ تو کون نہیں چاہے گا اس دن؟ بلکہ ایسا لگتا ہے سارا محشر نبی پاک کو تلاش کر رہا ہوگا، کدھر ہے آقا، بتاؤ کدھر ہے، جلدی چلو، کہ انہی نے کام آنا ہے۔ اور اس دن جو ہے نا، جو آج نہیں مانتے نا، وہ اس دن سارے مان جائیں گے۔ ہاں یہ بھی بتا دوں، جو آج مسلمان کہلا کر نہیں مانتے وہ بھی مان جائیں گے، اور جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ سب کے سامنے ہو جائے گا نا۔ ہر شخص دیکھ لے گا کہ ایک ہی شخصیت ہے جس کو مقام محمود عطا ہوا۔ رب نے اپنے حبیب کو جو مقام دینا ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ بعض علماء تو بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ محشر کا سارا سما، یہ ساری بزم، یہ سارا میدان سجایا اسی لیے جائے گا کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ نبی پاک کا مقام کیا ہے۔
دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں سجایا جائے گا محشر؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اب اس دن کسی کی ملاقات نبی پاک سے ہو جائے، اللہ اللہ، پھر تو کام بن گیا نا، بگڑی بن گئی نا۔ اور پھر آقا نے مجدہ جاں فضا کیا سنایا ہے کہ مصافحہ کروں گا، اللہ اللہ اللہ۔ پیارے آقا کا مبارک ہاتھ کسی مومن کے ہاتھ سے ٹچ ہو جائے، نبی پاک مصافحہ کر لے تو پھر کیا ملنا ہے؟ یاد نہیں؟ ایک بار ایک غزوے کا موقع تھا، نبی پاک لائنوں کو سیدھا کر رہے تھے، اپنی چھڑی مبارک سے ایک صحابی کے پیٹ پہ میرے آقا نے چھڑی لگا کر فرمایا کہ اپنی لائن کو سیدھا کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ نبی پاک ارشاد فرمایا کس چیز کا بدلہ؟ کہ حضور آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جو نبی پاک سے بدلہ لینا چاہتا ہے، پیارے آقا سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نبی پاک کا ظرف، میرے آقا کا مقام دیکھے، فرماتے کون ہے جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے؟ کہا حضور مجھے بدلہ لینا ہے۔ کہا بتاؤ کیا بدلہ لینا ہے؟ کہا آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی لگائی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بھی لگا لو۔ کہا نہیں، جب آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی لگائی تھی تو میرا کرتا اوپر اٹھا ہوا تھا، میں کرتا نہیں پہنا تھا، آپ بھی اپنا کرتا اٹھائیے۔ اللہ، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یہ کیسا منظر ہے؟ پیارے آقا نے جب کرتا اٹھایا، وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے، کہتے آقا بدلہ نہیں لینا تھا، تمنا یہ تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ صحابہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رومال دیکھا ہوا تھا نا۔ نبی پاک ایک بار حضرت انس بن مالک کے گھر گئے اور ایک دسترخوان ایک رومال سے ہاتھ کو پہنچا۔ حضرت انس بن مالک کیا کمال کرتے تھے، جب اس رومال کو صاف کرنا ہوتا کسی واشنگ مشین میں صابن کے ساتھ پانی کے ساتھ نہ دھوتے تھے، حضرت انس بن مالک اس رومال اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا کرتے، تھوڑی دیر بعد نکالتے، میل جل جایا کرتا، رومال صاف ہو جایا کرتا۔ صحابہ نے کہا اے انس یہ کون سا طریقہ ہے رومال صاف کرنے کا؟ آگ بھی کیا میل دور کرتی ہے؟ کہا جب سے میرے آقا نے اس کپڑے کو ٹچ کیا ہے، اس کپڑے کو دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اب سوچو امتیوں، جس سے نبی پاک مصافحہ کریں گے اس کو پھر کیوں نہ جنت ملے گی، وہ کیسے دوزخ میں جائے گا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر قیامت کے دن قرب مصطفیٰ حاصل کرنا ہے تو نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ مجھے کھڑے ہو کے بیان کرنا ہے، کوئی ڈائس ہے؟ اچھا آپ سب بیٹھے رہیں گے، میں ذرا کھڑے ہو کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آج طبیعت جو ہے وہ بیٹھنے میں تھوڑا سا، تو آپ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، میں ذرا مائک وغیرہ ایڈجسٹ کر کے کھڑے ہو کے بیان کروں گا۔ تھوڑا سا نیچے، ٹھیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے آپ کو ایک بڑے نیک شخص، اللہ کے برگزیدہ بندے کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سنانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومی دوست سے جب اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا تھا، جنگ ہوئی، ہمارے لوگ کچھ قتل ہوئے اور کچھ ان کے، میں نے اکیلے 10 مسلمان قیدیوں کو قیدی بنا لیا۔ روم میں میرا ایک بڑا سا گھر تھا، میں نے روم میں اپنے گھر میں ان قیدیوں کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ خادمین نے انہیں بیڑیاں لگائیں،
خچروں پر سامان لادنے کا وہ کام ان سے لینے لگے۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا، اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ لیا اور کہا یہ تم نے کیا کیا؟ قیدی کو نماز کے لیے چھوڑا اور کیا لیا تم نے اس سے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہر نماز پڑھنے کے مجھے 1 دینار دیتا ہے۔ کہتا ہے مجھ سے 1 دینار، دینار ہوتا ہے سونے کی اشرفی، 1 دینار لے لیا کرو ہر نماز کے لیے، مجھے نماز پڑھنے دیا کرو۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کے پاس دینار آئے کہاں سے؟ یہ تو قیدی ہے، تمہیں روز کے 5 دینار کدھر سے دیتا ہے؟ تو کہا جب یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو اس سے 1 دینار نکل آتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ روز نماز پڑھتا ہے، 1 دینار مجھے ہر نماز کے بعد دے دیتا ہے۔ وہ کہتے مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کہا مجھے بھی شوق ہوا، دیکھوں تو صحیح۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں خادم کے کپڑے پہن کر اس جگہ کھڑا ہو گیا۔ ظہر کا وقت ہوا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، 1 دینار دوں گا۔ تو میں نے کہا 1 نہیں 2 دینار لوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز میں نے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوا، زمین پر ہاتھ مارا، وہاں سے 2 نئے دینار نکلے، اس نے اٹھا کر مجھے دے دیے۔ عصر کا وقت ہوا، پھر اشارہ کیا، میں نے کہا اب 5 دینار لوں گا۔ عصر کی نماز پڑھی، زمین پر ہاتھ مارا، 5 دینار نکالے مجھے دے دیے۔ مغرب کا وقت ہوا، کہا اب میں 10 دینار لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھنے دو، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کے لیے کھولا، اس بندے نے نماز ادا کی۔ کہا پھر کھول دو، کہا عشاء پڑھو گے تو 20 دینار دینے پڑیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں، نماز ادا کرنے دو، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس قیدی کو پھر کھولا گیا، عشاء پڑھتا ہے، زمین پر ہاتھ مارتا ہے، 20 دینار نکالے اور 20 دینار دے دیے، اور مجھے کہتا ہے تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، میرے مولا بڑا کریم ہے، میرے مولا کے خزانے کم نہیں ہیں، میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ کہتا ہے میں نے جب یہ معاملہ دیکھا میرے دل میں یقین ہو گیا یہ اللہ کا ولی ہے، جناب یہ اسلام مذہب حق پر ہے۔ میں نے اسے آزاد کر دیا، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ صبح ہوئی، میں نے اس کو پسندیدہ لباس پہنایا، کہا جو گھر چاہیے گھر لے لو، اپنے شہر جانا ہے تو شہر چلے جاؤ۔ میں نے ایک خچر منگوایا، اس کو زیادہ راہ دیا، اس خچر پر سوار کیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ کہتا ہے یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا، دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ناظرین، 2 باتیں سیکھنے کو ملی اس واقعے سے۔ ایک بات، اللہ کا نیک بندہ تھا، نماز قید میں بھی نہیں چھوڑتا تھا، قید میں بھی یہ درخواست تھی کہ مجھے کھول دو میں نماز ادا کر لوں۔ آج ہم آزاد ہیں، آج ہم سہولت میں ہیں، آج ہم آسانی میں ہیں، پھر بھی ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار سر میں درد ہو رہا ہے، کل سے نماز پڑھوں گا، آج بہت تھکا ہوا ہوں، بس پرسوں سے نماز پڑھ لوں گا، اگلے جمعے سے نماز شروع کرنی ہے۔ کئی ایسے نمازی بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، بس فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اس سے میرا سوال ہے، کبھی صبح 6 بجے فلائٹ ہو وہ بھی چھوٹ جاتی ہے، صبح 6 بجے ٹرین ہو، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا یار ٹرین تھی آج آنکھ ہی نہیں کھولی، ٹرین چلی گئی۔ رات 3 بجے سے اسٹیشن جانے کی تیاری ہوتی ہے، دوستوں نے کہا وہ صبح 5 بجے پکنک کو جانا ہے، اور رات کو خوشی میں ہی نیند نہیں آتی، یار کہیں چلے نہ جائیں سارے دوست مجھے چھوڑ کے۔ کبھی ایسا ہوا کہ نماز گئی ہو اور ہم افسردہ ہوئے ہوں؟ سوچئے پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ کیوں آفس میں سیٹھ صاحب کہہ دیں، جہاں نوکری کرتا ہوں ادھر سے آرڈر آ جائے کہ صبح 8 بجے آنا ورنہ خیر نہیں، ضروری میٹنگ ہے 7:30 بجے آنا ہے، ہم 7:15 بجے پہنچ جائیں گے، 2 الارم بھی رکھیں گے اور گھر والوں کو بھی کہہ کر سوئیں گے دیکھو اٹھا دینا ورنہ آفس میں بات خراب ہو جائے گی۔ تمہاری نوکری میں تاخیر نہیں ہوتی، تمہاری فلائٹ نہیں جاتی، تمہاری ٹرین نہیں جاتی، پکنک نہیں جاتی، فجر کیسے جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے۔
میری نماز پر مجھے تکلیف ہوگی. پہلے کے لوگ ایک دوسرے سے تعزیت کیا کرتے تھے. اگر کسی کی جماعت چلی جاتی تو دوسرا اس سے تعزیت کرتا کہ بڑا افسوس ہوا آپ کی جماعت چلی گئی. آج تو روز نماز جا رہی ہے, ماتھے پہ شکن بھی نہیں ہے. نماز کو عماد الدین کہا گیا, دین کا ستون, پلر آف اسلام. کسی گھر کے پلر نکال دو, گھر رہے گا باقی ہے؟ ستون نہیں تو کیا ہوگا, چھت نیچے آ جائے گی نا. آپ کی اسلام کی ایمان کی عمارت کیسے کھڑی رہے گی اگر عماد ہی نہیں ہے, ستون نماز ہے وہی نہیں ہے. نہ کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا. بے نمازی سے رب بڑا ناراض ہوتا ہے. کئی لوگ ملتے ہیں, بے اولاد ہوں, پریشان ہوں, بیمار ہوں, قرض دار ہوں, مسائل ہی مسائل ہیں. جب سوال کرو نماز پڑھتے ہو تو سر جھک جاتا ہے کہ نہیں, نماز میں تو چھٹی ہو جاتی ہے. تم نے خود ہی اپنی مصیبت کا سامان پیدا کیا ہوا ہے. ارے جب رب کو ناراض کر رہے ہو پھر کہتے ہو مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے. نماز چہرے پر نور لاتی ہے, نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے, نماز روزی میں برکت لاتی ہے, نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے, نماز دل میں سکون ڈالتی ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے اور نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بیان کے شروع ہی میں نیت کر لو, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ہی ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. دوسری بات, جب بندہ نمازی ہوتا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہوتا ہے, اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. آپ نے دیکھا زمین پر ہاتھ مارتا تھا تو دینار نکل آتے تھے. کیوں؟ رب راضی تھا نا. جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی پھر غیب سے مدد ہوتی ہے, اس کے مسائل غیب سے حل ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, دو پرابلم ہیں. ایک تو ہم نیکی کرتے نہیں, نیکی کر لیں تو نیکی سنبھالتے نہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ نیکی سنبھالنا یہ کیا ہے جناب. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. اول تو نیکی کرنا مسئلہ ہے. آج کے دور میں گناہ چھوڑ کر نیکی کرنا, آپ جتنے اجتماع میں آئے ہیں بڑی مشکل سے آئے ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے جن کا ذرا بھی دل نہیں ہوگا, کوئی پکڑ کے لے آیا ہوگا, یار چلنا پڑے گا. اچھا کسی کو اسلامی بھائی نے بہت دعوت دی ہوگی, وہ آ گیا. کوئی آ کے سوچ رہا ہوگا یار ابھی تک بیان شروع نہیں ہوا, پتہ نہیں ختم کب ہوگا. اس کا دل چاہ رہا ہوگا جلدی بھاگ جاؤں. کیوں؟ نیکی مشکل ہے, نفس سے لڑنا پڑتا ہے, اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. فجر کی نماز واقعی ڈیفیکلٹ ہے, سردیوں میں اور مشکل ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بستر چھوڑ کر وضو کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 وقت کے نمازی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. مگر اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو نمازی بھی ہو, روزہ دار بھی ہو, حاجی بھی ہو, نیکی کا کام کرنے والا بھی ہو, اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس کو کہا جائے تمہارے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے. کتنی بڑی محرومی. ایک بندہ اسکول گیا ہی نہیں اور اس نے میٹرک نہیں کیا تو غم نہیں ہوگا نا. 10 جماعتیں بھی پڑھی, امتحان بھی دیا, تیاری بھی کی, مگر نمبر 0 ہو, کتنا افسوس ہوتا ہے. ارے اسکول کا امتحان تو دوبارہ دیا جا سکتا ہے, قیامت میں جو فیل ہو گیا اسے دوبارہ موقع نہیں ملنا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, پہلی نیت تو یہ ہے کہ نیکیاں کرنی ہیں. جو آپ نے نماز کی نیت کر لی, اب دوسری نیت یہ کرنی ہے, آج یہ سمجھنا ہے مختصر بیان میں کہ کیا کچھ ایسے بھی اعمال ہیں, کچھ ایسے کام بھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ہی برباد ہو جائیں, 0 ہو جائیں. جی ہاں, قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اے نمازیوں, روزہ داروں, عبادت گزاروں, سنو. جس طرح اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہو نا, تھوڑے پیسے ہوں تو جیب میں رکھتے ہو, زیادہ ہو تو بینک میں رکھتے ہو, ہیں چھوٹی گاڑی ہو تو باہر کھڑی کر دیتے ہو, بڑی گاڑی ہو تو گیرج میں کھڑی کرتے ہو, زیادہ پیسے ہوں تو لوگ گارڈ رکھ لیتے ہیں کہ نہیں یار کوئی اغوا نہ کر جائے, ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے. سچ بتاؤ سب سے بڑی دولت کون سی ہے میرے اور آپ کے پاس؟ ہمارا ایمان ہے نا. ایمان کی حفاظت کی کبھی فکر کی؟ یاد رکھیے, ایک بندے نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں اور مرتے وقت اس کا ایمان ہی چھین لیا جائے
تو زیرو ہو گئے نا اعمال. اعمال کا معاملہ تو بعد میں آئے گا، پہلے ایمان کا معاملہ ہے. جو مسلمان ہی نہیں اس کے اعمال کسی کام کے نہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی سوچے یار بات تو ٹھیک ہے مگر میں مسلمان تو ہوں، اب اور کیا کروں، ایمان تو مل گیا نا. یہ ہماری بڑی بھول ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. آپ کو یہ پتہ ہے اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں کون سا مذہب اختیار کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. The most growing religion on earth. زمین پر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. ماشاءاللہ دنیا بھر میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. مگر یاد رہے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جس طرح غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے مسلمان بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے. کیوں کہ شیطان یہی چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے. اس کا سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ ہمارا ایمان چھن جائے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، بات ذرا اور سمجھ آ جائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن انسان جو ہے وہ چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1، کچھ ہوتے ہیں جو غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلموں والی ہی زندگی گزارتے ہیں اور کفر پر ہی مر جاتے ہیں. بہت بڑے کافروں کی تعداد یہی ہے جو ہندو ہیں یا کسی اور مذہب کے اندر پیدا ہوئے، ساری زندگی اسی پر گزری اور اسی پر مر گئے. دوسرا، نبی پاک فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے. اب سنو، آقا فرماتے تیسری قسم وہ ہے جو کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوئے، بے ایمانی والی زندگی گزاری، آخری وقت میں کلمہ پڑھا، مسلمان، موت ہو گئی. مجھے ایک واقعہ بڑا کئی بار میں نے یہ بیانات میں سنایا ہے. ہانگ کانگ میں ہمارے مبلغین دعوت اسلامی ایک بار ایک مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے. مریض کو دیکھ رہے تھے تو ساتھ ایک غیر مسلم 70 سال کا بوڑھا تھا، وہ بھی لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا. اس نے دیکھا یہ سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، بڑا عجیب و غریب اس کو لباس لگا. اس نے اشارہ کیا. ہمارے اسلامی بھائی اس بیمار سے فارغ ہو کر اس بوڑھے کے پاس گئے. اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں، یہ کیسا حلیہ ہے آپ کا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نبی پاک کی سنت ہے. جب یہ حلیہ دیکھا، اسلام کے بارے میں وہ بتاتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں. اس 70 سال کے غیر مسلم بوڑھے نے ہاسپٹل کے بستر پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. مگر تھوڑی دیر کے بعد یہ اطلاع آئی کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا. سوچئے اس کے نصیب میں ایمان تھا تو مبلغین دعوت اسلامی اس کے بستر پر بھی پہنچ گئے. تیسری قسم یہ ہوئی نا، کفر پر پیدا ہوئے، کفر والی زندگی گزاری، ایمان پر موت ہوئی. مگر چوتھی قسم بڑی ڈرانے والی ہے. آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوئے، ایمان والی زندگی گزاری اور ان کی موت کفر پر ہوتی ہے. کبھی زندگی میں ایک بار بھی ہم ڈرے، سوچا کہ یار پیسوں کی حفاظت کرتا ہوں، گاڑی کی حفاظت کرتا ہوں، اسکوٹر کی حفاظت کرتا ہوں، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اگر یہ چھن گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا نا. مگر اس کی تو فکر ہی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو. ہم دعوت اسلامی والوں نے ماحول سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا کہ ایمان کی حفاظت بھی کوئی چیز ہے، خوف ایمان، سلب ایمان بھی کوئی چیز ہے. امیر اہل سنت نے اپنے کلاموں کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے یہ ذہن بنانا شروع کیا. اللہ سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگا کرو، اپنے ایمان سے بچاؤ کی فکر کرو. اور یہ نبی صرف امیر اہل سنت کی نئی بات نہیں، نبی پاک کی بڑی مشہور دعا ہے. حالانکہ آقا وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، جن کے قلب اقدس کے صدقے ہمارے دلوں کا میل دھلے گا. مگر آقا دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما.
نبی پاک یہ دعا فرماتے. اب ہم سوچیں ہمیں کتنا خوف ہونا چاہیے, کتنی فکر ہونی چاہیے. ساری نمازیں, سارے روزے, ساری عبادتیں جبھی قبول ہونی ہے نا جب ایمان لے کر دنیا سے جائیں گے. اب ایمان چھن کیسے سکتا ہے؟ شیطان کے بڑے عجیب و غریب وار ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی. آج بڑی پلاننگ کے ساتھ فلموں کے گانوں کے اندر کفریہ کلمات ڈالے جاتے ہیں. نوجوان بڑے مزے لے لے کر گانے گنگناتے ہیں. کسی میں پوجا کی بات ہے, کسی میں سجدے کی بات ہے, کسی میں محبوب کو خدا کہنے کی بات ہے, کسی میں فرشتوں کی بات ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اور بندہ ان گانوں کو گنگناتے گنگناتے معاذ اللہ کہیں ایمان سے خارج نہ ہو جائے. پھر ایسی فلمیں, ایسے ڈرامے, ایسے کامیڈی شو آ گئے کہ جس میں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جہنم کے عذاب کو مذاق میں اڑایا جاتا ہے. اللہ, فرشتوں, نبیوں, صحابہ, اولیاء کی باتیں کی جاتی ہیں اور لوگ مزے لے لے کر کہے مار مار کر وہ کامیڈی شو دیکھتے ہیں. کبھی سوچا کہ میرا ایمان کتنا قیمتی ہے؟ کیا ایک لطیفہ, ایک گانا, ایک شو اور اس پر میری پسندیدگی میرے ایمان کو لے جائے؟ اچھا شیطان ہے نا, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یار یہ باتیں تو کر رہے ہیں, کیا ایک جملے سے ایمان چلا جائے گا؟ اتنی اہم چیز کیا ایک جملے سے چلی جائے گی؟ تو مجھے بتاؤ نا, 70 سال کے بوڑھے نے کلمہ ہی تو پڑھا تھا نا, اس نے بھی تو ایک جملہ ہی ادا کیا. 70 سال کا کفر ایک طرف, ایک بار دل سے کلمہ پڑھا, اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. جس طرح کلمہ پڑھ کر بندہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے دل کے ساتھ, تصدیق قلب کے ساتھ, ایسے ہی گستاخی کر کے, ایسی نازیبا بات کہہ کے, کفر کی بات بک کر جس پر اس کا دل بھی راضی ہو, اس کی شرائط بہت ساری تفصیل ہے, ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے. چند جملوں سے معاملہ کدھر سے کدھر پہنچ جاتا ہے کیا پتہ نہیں آپ کو. ایک نا محرم عورت ہوتی ہے انسان کے لیے, مگر 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی تو کہتا ہے اور وہ اس کی زوجہ بن جاتی ہے. 40 سال ساتھ رہیں, بچے بھی ہو جائیں, اور چند جملے ہی تو کہتا ہے کہ وہ عورت اجنبیہ بن جاتی ہے اور گھر سے دور چلی جاتی ہے. تو زبان کی بڑی اہمیت ہے, یہ جنت میں لے جانے والا کام بھی کرتی ہے, اور کوئی بدبختی کر جائے تو یہی زبان جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈال جاتی ہے. امیر اہل سنت کا یہ نعرہ جبھی تو نہیں ہے نا کہ پہلے تولو بعد میں بولو. بولنے سے پہلے سوچو تو صحیح کیا بول رہے ہو. جو منہ میں آیا بول دیا, جو ذہن میں آیا بول دیا, دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بول دیا, کبھی سوچا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ جانے کتنوں کے دل توڑ دیتے ہیں, نہ جانے کتنوں کی دل آزاری کر دیتے ہیں, نہ جانے کفریہ کلمات زبان سے کہہ دیتے ہیں, اور ہم سوچتے نہیں کہ ساری زندگی کی عبادتیں, ساری زندگی کی محنت, یہ سب تباہ ہو جائے گی. تو پہلا وہ عمل جو ہمارے سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے وہ ایمان سے باہر نکل جانا ہے. اپنے ایمان کی فکر کیجئے, اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچتے رہا کریں. ہر نماز پہ ہو سکے تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت کیجئے. ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں نا, سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں نا. پیران پیر, پیر دستگیر, سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے کہ لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. سوچو نا, پیران پیر کا خیال یہ ہے, ان کی کیفیت یہ ہے, اور ہم گناہ گار کبھی بھی نہ سوچیں ایمان کے بارے میں. تو خدا را اس فکر کو, اس خیال کو, اور علماء کہتے ہیں کثرت گناہ, جو روز گناہ کرتا ہے نا, عادت ہے گناہ کی, بد نگاہی کرنی تو روز کرنی, جھوٹ بولنا تو روز بولنا, نماز قضا کرنی تو روز کرنی, حرام کمانا تو روز حرام کمانا, کنٹینیو جو گناہ کرتا رہتا ہے. علماء کہتے ہیں ایک گناہ کرے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, دوسرا کرے دوسرا سیاہ نقطہ, تیسرا کرے تیسرا سیاہ نقطہ, ایک وقت آتا ہے دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے, پھر ہدایت کی بات بھی اثر نہیں کرتی. بہت سارے ایسے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں درس میں مزہ نہیں آتا, اجتماع میں دل ہی نہیں لگتا, قرآن پڑھتے تو نیند آتی ہے, مسجد میں جائیں تو بوریت ہوتی ہے, لوگ رو رہے ہوتے ہیں ہمارے آنسو ہی نہیں نکلتے, لوگ مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں تڑپ رہے ہیں, کوئی کیفیت ہی نہیں ہے.
ایسے شخص کو اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے کہ لگتا ہے کہیں دل سیاہ تو نہیں ہو گیا کہ اب کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی. اور جن کو ان نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا نا، ان کو ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں. کبھی آپ کو بخار ہو، طبیعت خراب ہو، کھانا اچھا لگتا ہے؟ جواب دیجئے. نہیں اچھا لگتا نا. دوائی اچھی لگتی ہے لیکن کیا کرتے ہو؟ کھانا چھوڑ دیتے ہو. بندہ کہتا ہے اچھا لگے نہ لگے کھاتے رہو. دوائی اچھی لگے نہ لگے کھاتے رہو. منہ کڑوا ہو گیا ہے، بیماری ہے. جب بیماری دور ہوگی تو کھانے کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اگر ابھی اجتماع میں دل نہیں لگ رہا، آتے رہنا. نماز میں دل نہیں لگ رہا، پڑھتے رہنا. تلاوت میں نیند آتی ہے پھر بھی تلاوت کرتے رہنا. بوریت ہوتی ہے پھر بھی کرتے رہنا. سمجھ جاؤ ابھی گناہوں کا بیمار ہوں. جیسے جیسے بیماری دور ہوگی سجدوں میں مزہ آنے لگ جائے گا، تلاوت میں دل لگنے لگ جائے گا، محفل نعت میں آنسو بہنے لگ جائیں گے، مدینے کی یاد میں دل تڑپنے لگ جائے گا. ابھی بیمار ہوں، میرا منہ کڑوا ہے، عبادت میں دل نہیں لگ رہا. تھوڑا وقت لگنے کی بات ہے، آتے رہنا. چھوڑ کر چلے مت جانا. ارے ڈاکٹر کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ہاسپٹل سے دور چلے جاؤ گے تو علاج کیسے ہوگا؟ اللہ کے گھر میں آتے رہنا، نیک ماحول سے وابستہ رہنا، اجتماعات میں شرکت کرتے رہنا، مدنی قافلوں میں جاتے رہنا. انشاءاللہ یہ گناہوں کی بیماری جس دن دور ہو گئی نا، اس دن ایک ایک سجدہ تمہارے درجے بڑھانا شروع کر دے گا. بس یہ ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ کچھ پرابلم ہے، بیماری ہے. دوسری بات جو اعمال کو سرے سے برباد کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ آج میں وہ 2-3 عمل ہی بتا سکوں گا کہ جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں. صدقہ دینے والے، زکوٰۃ دینے والے یہاں موجود ہوں گے. کبھی کسی کی مدد کریں نا، کسی کے ساتھ اچھا کریں، احسان کریں، اب جتائیں نہیں، اب اس کو یاد نہ دلائیں. قرآن کیا کہتا سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. صدقہ بھی کیا، نیکی بھی کی اور جتا کر برباد بھی کر دیا. یاد نہیں میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا؟ بولتے ہیں نا بھائی بھول تو نہیں گیا، تجھے نوکری میں نے دلائی تھی، کوئی پوچھتا نہیں تھا تیرے کو، میں نے جناب اس کام میں آگے بڑھایا. گھر نہیں لے سکتا تھا تو میں نے قرضہ دیا تھا، تیری بہن کی شادی میں نے کرائی تھی، نوکری میں نے دلائی، اتنا آگے بڑھ گیا پھر بھی بھول گیا. معاذ اللہ. بلکہ شیطان ہے نا، یہ نیکی کا کام کرنے والوں سے بھی غلطی کرواتا ہے. ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہوں گے کہ میں تجھے ماحول میں لایا تھا، آج نگران بن گیا. اللہ کے بندوں یہ سارے کام کیوں کیے تھے؟ کسی پر احسان جتانے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ جو احسان جتاتا ہے نا ثواب تو گیا، الٹا تکلیف بھی پہنچاتا ہے. ایک بار میں ایک شخصیت سے ملنے گیا، بزنس مین تھے بہت بڑے، چائے پینے لگے. ان کا ملازم چائے لے کر آیا. جب وہ چائے لے کر آیا تو اس بزنس مین نے، کروڑ پتی آدمی تھا، کہتا ہے میرے ملازم سے پوچھو میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی تھی، میں نے اس کو گھر بھی دلا کر دیا. اب یقین کریں، آپ یقین کریں، اتنا میرا دل ٹوٹا ہے. وہ ملازم کتنا شرمندہ ہوا ہوگا کہ میرے صاحب نے دوسرے بندے کے سامنے جو مجھ پر احسان کیا وہ بتا دیا. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ کیا، یا کیوں کسی پر احسان جتاتے ہیں؟ نیکی کی ہے تو اللہ سے طلب کیجئے. اچھا پھر احسان نہیں جتاتے نا تو ایک اور وبا ہے ہمارے اندر کہ اب کسی کے ساتھ نیکی کی نا تو اب اس سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ کو عمرے پر بھیج رہا ہوں، اب میرے نام کا عمرہ بھی کرنا، ہر چکر پہ میرے لیے دعا کرنا. کیوں بھائی؟ آپ نے پیسے دیے تو اس لیے اب آپ نے یہ کام کروائیں گے؟ آپ نہ بھی کہیں، وہ جتنے عمرے کرے گا سارا ثواب آپ کو ملنا ہے نا، لیکن آپ کہیں گے نہیں میرے نام کا عمرہ ضرور کرنا. بندہ کہتا بھی یار کمال ہے، گھر دلایا، کبھی اپنے گھر پہ بلایا ہی نہیں. گھر اس لیے دلایا تھا کہ تمہیں دعوت کرے. یار میں نے اس کو قرضہ دیا، سامنے سے گزرتا ہے سلام بھی نہیں کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سلام لینے کے لیے آپ نے قرضہ دیا ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ سے رضا طلب کریں. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المومنین ہیں، کبھی اپنے غلام کو رقم دیتی، کہتی جاؤ کسی فقیر کو دے آؤ،
جب فقیر کو دینا نا تو اس فقیر سے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کروانا، اور اگر وہ کوئی دعا کر دینا تو دعا لکھ کر لے آنا۔ غلام جا کر صدقہ دیتا اور دعا لکھ کر لاتا کہ بی بی اس فقیر نے آپ کے لیے 4 دعائیں کی ہیں۔ بی بی عائشہ ہاتھ اٹھاتی، اس فقیر کے لیے وہی 4 دعائیں کرتی اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ یہ ہے بزرگان دین کا انداز۔ اور ہم نے ادھر مدد کی، پہلے تو سارے گاؤں کو بتایا، سارے محلے کو بتایا کہ بس یار میرے چچا کا بیٹا بڑا پریشان تھا، آیا تھا بیچارہ، بڑا غریب ہے، اس کو میں نے 25,000 روپے قرضہ دیا۔ پہلے تو بتا کے ضائع کیا، اور اب اس بیچارے کا عیب بھی، اس بیچارے کا پردہ بھی ختم کر دیا۔ نہ کرو ایسا۔ تیسرا عمل ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، جو لوگ لوگوں کو بتا کر نیکیاں کرتے ہیں۔ سنو، نیکی کر کے بچاؤ اسے، ورنہ بتا بتا کر ضائع کر رہے ہو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، کئی بار آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک بار قیامت کے دن نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک شہید کو لایا جائے گا۔ جب اس شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں دیں۔ وہ کہے گا ہاں مولا تو نے دی ہیں۔ ارشاد باری ہوگا بتا اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں تیری راہ میں لڑتے لڑتے جان ہی دے دی، اب جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ دنیا میں تجھے بہادر کہہ لیا گیا، فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ شہید جہنم میں جائے گا، وہ شہید جس کی نیت لوگوں کو دکھانا ہے۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اے خیرات کرنے والوں، صدقہ کرنے والوں، زکاتیں دینے والوں، سنو، کیوں جی چاہتا ہے کہ مسجد میں امام صاحب ذرا نام لے کر دعا کریں کہ فلاں حاجی صاحب نے کولر لگوایا ہے، ذرا دعا کیجئے گا۔ پرچی دی جاتی ہے، امام صاحب ذرا نام لے کر دعا کیجئے گا کہ میں نے قالین بچھوائے، بتائیے گا ذرا نمازیوں کو پتا چلے۔ کیوں جی چاہتا ہے کہ اخبار میں تصویر آئے کہ میں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سلائی مشین دے رہے ہوتے ہیں اور اخبار میں اس کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو ایک جملہ مشہور تھا نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پر ڈال۔ کچھ بھی کرنا ہے دنیا کو بتانا ہے، کیوں بھائی بتانا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو نا۔ اب وہ سخی لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ کہے گا مولا تو نے بڑی نعمتیں دی۔ ارشاد ہوگا تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا مولا تو دیتا رہا، میں بانٹتا رہا، میں لوگوں میں سخاوت کرتا رہا، خرچ کرتا رہا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا گیا۔ اے فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ سخی بھی جہنم میں جائے گا، پیسے خرچ بھی کرے ہوں گے، پھر بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ کی رضا کی نیت نہیں تھی۔ اب ایک قاری، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو لایا جائے گا، نعمتیں گنوائی جائیں گی، پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا مولا میں نے قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا، سکھایا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا، اس لیے تو لوگوں کو پڑھایا، تجھے قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، تجھے کہہ لیا گیا دنیا میں۔ اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرے نہ جائیں، پھنس نہ جائیں، یہ دکھلاوا، یہ بناوٹ، یہ بڑائی مارنا کہیں مروا نہ دے۔ ابھی حج کا ارادہ کرتے ہیں، نام کے ساتھ حاجی لگا دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں حاجی ہوں۔ ابھی آپ نے حفظ پورا مکمل نہیں کیا، حافظ صاحب ہو گئے۔ پوچھئے نا اپنے دل سے میں کیوں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے میں حافظ بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں۔ نہ کرو ایسا، کیوں لوگوں کو دکھانا ہے، کیوں بتانا ہے؟ جو نیکی کرتے ہیں، ایک سوال کروں آپ سے جو یہاں موجود ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ مجھے سن رہے ہیں، کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس اور میرے پاس؟ میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں نا، کہ جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے۔ پوچھنا اپنے آپ سے، اکیلے میں پوچھنا، ہم نے کتنی ایسی نیکیاں کی ہیں؟ ہم نے جو کیا وہ لوگوں کو بتایا۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو واقعی چھپا کے کرنے کی ہوتی ہیں۔ تہجد میں تو بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے نا، کبھی نصیب سے تہجد پڑھ لی، اس کے بعد سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بتاؤں کیسے کہ تہجد پڑھی ہے؟ کوئی بہانہ تو ہو، کسی طریقے سے بتا دوں۔
تو بڑا تھکا ہوا چہرہ، بڑا پریشان نظر آئے گا، بندہ کہے گا یار آپ بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. ہاں بھائی بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا سامنے والا کہے گا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں. چلو جناب، سامنے والے کو پتہ چل گیا، اس نے شاباش دے دی، اپنے کو مزدوری مل گئی. توبہ توبہ توبہ، کس لیے پڑھی تھی تہجد؟ ہیں سوچو نا. حدیث پاک ایک بڑی خوبصورت روایت سناتا ہوں، آخری بات، تاکہ اللہ کرے سمجھ آ جائے. اپنی نیکیاں چھپائیے، نہ بتائیے لوگوں کو. اخلاص کی تعریف علماء یہ بیان کرتے ہیں. اخلاص یہ ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. ایسا کرتے ہیں. گناہ کسی کو پتہ نہیں چلنے چاہیے، نیکیاں سب کو پتہ چلنی چاہیے. یہ غلط ہے، کہیں یہ سارا عمل برباد نہ ہو جائے. روایتوں کا مضمون ہے جب ریاکار دکھلاوا کرنے والا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جاؤ اس سے اجر لو جس کے لیے کام کیے تھے. پھر کس کے پاس جائیں گے نیکیاں لینے؟ نمازیوں کے پاس ہیں، دوستوں کے پاس، سوشل میڈیا کے فرینڈز کے پاس کہ جن کو ایک ایک چیز بتاتے تھے، اتنے سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے اعتکاف کیے، اتنے عمرے کیے، وہ دیں گے اجر؟ اجر رب دے گا. اللہ کے لیے نیکیاں کیجئے، نہ بتائیے کسی کو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب شیطان ہے نا مردود. اب یہ ایسے بیانات جب بھی ہوتے ہیں، اب اس نے ہمیں تو سوچنے نہیں دینا. اب ایسے بیانات ہوتے ہیں نا تو شیطان دل میں خیال یہ ڈالتا ہے یار یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں مولانا صاحب، وہ فلاں حاجی صاحب ہے نا وہ واقعی بڑا ریاکار ہے. ہم کو کوئی دوسرا ہی یاد آ رہا ہوگا. ایسے جب بھی بیان ہو ہم اپنے طرف سے نہیں سوچ رہے، میں کوئی اور یاد آ رہا ہوگا. ہاں میرے محلے میں رہتا ہے ایک حافظ صاحب، ہاں اس نے حافظ لگایا اسی لیے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے. ہاں وہ فلاں نمازی ہے نا، جمعے میں اعلان کرایا تھا اس نے امام صاحب سے، وہ بڑا ریاکار ہے. او اللہ کے بندوں، کسی اور کی نہ سوچو، اپنی سوچو. میں کیسا ہوں؟ دوسرے کے بارے میں میرے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں، کوئی ترازو نہیں ہے. اگر کوئی حاجی کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ریاکار ہے. اگر میں اپنے آپ کو حاجی کہتا ہوں تو سوچوں کیوں کہہ رہا ہوں. کسی اور کے بارے میں میں کون ہوتا ہوں سوچنے والا؟ وہ جانے، اس کا رب جانے. اس کی اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے. ادھر الٹا ریاکاری چھوٹی نہیں اور بدگمانی کا گناہ اور مل گیا. تو کبھی بھی ایسے بیانات میں کسی اور کی طرف نہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے اعمال سدھاریں. میں نے آج صرف 3 باتیں بتائی ہیں، مزید بہت سارے مدنی پھول ہیں. میں ایک کتاب کا نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ کتاب شاندار کتاب ہے جس سے میں نے آج کچھ بیان کیا. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جس کا نام ہی یہ ہے نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے. یہ تو صرف 3 باتیں بتائیں نا، ایمان چلے جانا، لوگوں پر احسان جتانا اور دکھلاوا یعنی ریاکاری کرنا، ورنہ حسد اللہ اکبر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیاں برباد کر دیتا ہے. اور بہت سارے اعمال اس میں لکھے ہیں. اس کتاب کو پڑھیے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے. اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو ہمیں اپنی آخرت، اپنی نیکیوں کی حفاظت کا فکر دیتا ہے. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں جہاں نیکیاں کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، نیکیاں بچانا بھی سکھایا جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کو ایسی شاندار سوچ ہے جو عبادت کا ذوق بھی دیتے ہیں اور ریاکاری سے بچنے کا خوف بھی دیتے ہیں. ذہن بھی دیتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے، ساتھ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ عبادت بچانی بھی ہے. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور ماشاءاللہ نیکیاں کرنے کا، بلکہ نیکیاں ڈھیروں ڈھیر کمانے کا ایک شاندار طریقہ یہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے. ماشاءاللہ اس کابینہ سے 17 فروری 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ذرا سوچیں کہ 1 مہینے میں نیکیاں مجھے کتنی ملیں گی. اگر میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں کہ 1 مہینے کے جو مدنی قافلے میں سفر کرے گا اس کو 1 لاکھ روپے ملیں گے، تو شاید ان کو ٹرینیں بک کرانی پڑیں گی. ہیں ٹرینیں بھی کم پڑ جائیں گی، اسپیشل ٹرینیں کروانی پڑیں گی. انہوں 2 بوگیاں کروائی ہیں نا، ابھی کابینہ سے 4 بوگیاں کروائی ہیں، ان کو بھرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ 1 لاکھ روپے نہیں دے رہے نا. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، 1 لاکھ روپے کی ویلیو زیادہ ہے یا 1 مہینہ میری زندگی میں ایسا گزر جائے کہ میں ایک بھی گناہ نہ کروں؟ میں پورا مہینہ 5 نمازیں باجماعت نماز ادا کروں، اللہ کی رحمت سے پورا مہینہ تہجد کی نماز ادا کروں، اللہ کرم فرمائے تو پورا مہینہ میں جناب اوابین اور جناب تہجد کے ساتھ اشراق و چاشنی ادا کروں. ایسا مہینہ مجھے مل جائے کہ جس میں روزانہ قرآن بھی پڑھوں،
ایسا مہینہ مل جائے کہ جس میں میں روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھوں، ایسا مہینہ مل جائے کہ میرا اکثر وقت اللہ کے گھر میں گزرے، مسجد میں گزرے۔ اب سوال آپ سے ہے، 1,00,000 روپے زیادہ ہیں یا ایسا مہینہ اچھا ہے؟ بتاؤ نا۔ ایک مہینہ تو ہو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ قیامت کے دن پتہ کیا ہونا ہے؟ نامہ اعمال پڑھنا پڑے گا، اللہ کرے ہمیں اس کی نوبت ہی نہ آئے، بلا حساب بخشے جائیں۔ ورنہ تھوڑا تصور کرو کہ ایک بندہ نامہ اعمال پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے شرمندہ بھی ہو رہا ہے کہ یار کیا کیا گناہ کیے ہیں، پیج پلٹتے 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 اب ایسا دن آ گیا کہ پورے مہینے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، کیسا لطف آئے گا، یا اللہ اس دن بھی مدنی قافلے میں تھا، یا اللہ دوسرے دن بھی تیری راہ میں تھا، یا اللہ تیسرا دن بھی تیرے گھر میں گزرا، رب کریم چوتھا دن بھی گھر میں نہیں راہ خدا میں گزرا، مہینہ بھر بیان کرتا رہے گا رب کی بارگاہ میں۔ ہو سکتا ہے وہیں نامہ اعمال کو روک دیا جائے اور فرشتوں کو کہا جائے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ کچھ تو بتانے لائق ہو نا، کچھ تو پیش کرنے لائق ہو۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار مہینہ بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں کیسے گزرے گا، کیسے ہوگا۔ اچھا، سارے لوگ ایک بات کو مانیں گے کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی 15-20 سال پرانا دوست مل جائے، 15-20 سال پرانی کوئی بات بتائے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کل کی بات ہے، ایسا ہی ہے یار، ابھی تو 20 سال ہو گئے ہیں۔ کئی ایسے جو بتاتے ہیں یار کل کی بات ہے، میری شادی ہوئی تھی، اب میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے، اتنی جلدی زندگی گزر گئی۔ اور اللہ کے بندے 40-50 سال یوں ہی گزر جاتے ہیں، مہینہ تو یوں گزر جائے گا، لیکن یہ مہینہ گزر جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ تو ماشاءاللہ پہلے بھی میں حاضر ہوا ہوں، مجھے بتایا گیا آپ پچھلے سال آئے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی قافلے ملے تھے، تو کیا اس کابینہ والے یہ روایت برقرار رکھیں گے؟ 17 فروری کو کون کون سفر کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ جو آج سفر کی نیت کرے اسے اسی سال مدینہ دکھا دے۔ ہمت کریں، ہاتھ اٹھائیں، بلکہ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ کیا دعا دی ہے؟ سبحان اللہ، مدینے کی حاضری کی اور جنت البقیع کی دعا شیخ طریقت نے دی ہے، جو 1 ماہ کے لیے سفر کرے۔ سبحان اللہ۔ اور مزید، ارے بھائی 4 بوگیاں بھرنی ہیں، کیسے بھریں گے؟ یا اللہ انہیں اسی سال حج کی سعادت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ باہر بھی ہیں، اچھا باہر بھی کھڑے ہو رہے ہیں، باہر والوں کو بھی کھڑے ہونے کی اجازت ہے، پیچھے والوں کو بھی کھڑے ہونے کی اجازت ہے، جلدی جلدی نام لکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدی جلدی مدینہ دکھائے اور یہ مدنی قافلہ سب کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ مدنی قافلہ مکتب موجود ہے، پتہ ہے شیطان نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے تو کر دیا ہے، اب کہیں گے یار نام بعد میں لکھا دیں گے، نہیں، شیطان کے خلاف جنگ۔ یہ مدنی قافلہ مکتب بھی قریب ہے اور نگران بھی قریب ہیں، جلدی جلدی نام لکھ لیں، اپنا نام اور فون نمبر لکھا دیں، اپنے آپ کو خود ہی مدنی جال میں پھانس لو انشاءاللہ، تاکہ ہم ضرور مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ پانی پلا جا، بلکہ ہے یہاں پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی حفاظت سب طالب سنا اور ایمان کی حفاظت کا ایک اور بھی بہترین ذریعہ ہے کسی پیریڈ کا بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ الحمدللہ ہمارے درمیان مشورہ موجود ہے اور آپ نے سوال صابری موجود ہے، وضو خانے کتنے پیسے چاہیے؟ ان کو پوچھیں نا، پورے پیسے بھی بتائیں نا۔ مرید میں شامل ہو جائے، آپ بیت سے پہلے دعا بھی کروا دیں، میں آپ سے دعا کی تمہیں دعا بھی کروا دیں اور شیخ طریقت کے ذریعے ان کو سفارت پوری بھی بنا۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا
بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ٹوٹل 13 لیکس۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ جنت میں گھر کس کس کو چاہیے؟ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے۔ اچھا میری کیا اوقات میں آپ کو بتاؤں جنت میں گھر کیسے ملے گا؟ نبی پاک بتاتے ہیں نا، مالک جنت سے سنتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون میں نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ماشاءاللہ آج جامع مسجد نورانی صابری دھوبی گھاٹ کے لیے اسلامی بھائی آئے ہیں اور ان کو بڑی تھوڑی سی رقم چاہیے۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، وہاں مسجد میں وضو خانہ، امام مؤذن کی رہائش گاہ کی تعمیرات وغیرہ کا سلسلہ ہے۔ مسجد کے ملحقہ جو چیزیں ہیں وہ تعمیر ہو رہی ہیں اور صرف 13 لاکھ روپے کی ان کو حاجت رہ گئی ہے۔ ماشاءاللہ اس کا مطلب باقی تعمیرات ہو گئی ہیں اور ان کو سیمنٹ، بجری اور کرش چاہیے اور مزدوری کے لیے رقم چاہیے۔ تو 13 لاکھ روپے اتنے سارے اسلامی بھائیوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بار موجود ہیں، جو جتنے دے سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ دے دے، ورنہ اپنے فون نمبر لکھوا دے ان کو، ان کا فون نمبر لے لے۔ میری خواہش ہے کہ آج کم از کم اس اجتماع کی برکت سے یہ ہماری جو نورانی صابری مسجد والے ہیں ان کا یہ کام ہو جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، سارے حصہ ملائیں، جتنا ہو سکے ملائیں، اپنے مرحومین کے نام پر ملائیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ایسا صدقہ کریں گے جس کا اعلان نہیں کریں گے۔ ہاں بھائی، بتائیں گے تو نہیں کسی کو کہ ہاں بھائی مسجد بناتا ہے اس کا جنت میں گھر بنتا ہے، میں نے 10,000 روپے دیے ہیں صابری مسجد میں، اور پھر ضائع مت کر دینا، آج ہی بیان سنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں جانوں اور رب جانے۔ اب ایسی نیکی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان يا رب البيت العتيق
اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے رات کے اس پہر ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے، تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں، مانتے ہیں مالک بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں، اے اللہ مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے ہوں، تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، آج کرم کر، نگاہ رحمت فرما اور ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے کریم اپنے کرم سے آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اے کریم آج ہم نے اعمال کی حفاظت کے بارے میں سنا ہے، ایمان کی حفاظت کے بارے میں سنا ہے، تیرے دربار میں التجا ہے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو، جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں قبول بھی کر، اور اے اللہ ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا لے، دکھلاوے سے بچا لے، حسد سے بچا لے، اے اللہ جن کاموں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ان تمام کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے رب کریم اپنی پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور سچا پکا عاشق رسول بنا دے، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی قرض دار آیا ہے، کوئی بے روزگار آیا ہے، کوئی تنگ دست آیا ہے، کوئی کس پریشانی میں ہے، کوئی کس دکھ میں ہے، اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک، تیرے سوا کون ہے جس کے در پر اپنی التجا پیش کریں، کرم کر، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بیماروں کو شفا مل جائے، اے اللہ کرم کر، آج سب کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، یہ گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، بلائیں ٹل چکی ہوں، مصیبتیں آسان ہو جائیں، اے اللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما دے، زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، جن جن اسلامی بھائیوں نے آج کا اجتماع سجایا مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے، جنہوں نے آج 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے ان کو سفر بھی نصیب فرما، اور اس سفر کی برکت سے حرمین کا سفر بھی نصیب فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ